اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی بہن آ کے کہے کہ بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ امیجن آپ کے والد صاحب جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. آپ پہ کیا فیلنگز ہوں گے؟ امیجن آپ کے استاد, آپ کے شیخ whom you look up to, وہ آپ سے کہیں کہ you are a great student and I am proud of you. I am proud to have students like you. آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوں گی؟ سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ I love you. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان سٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے. کیا فیلنگ ہوگی؟ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ says I love you, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا میں اور آپ کوشش نہ کریں کہ ہم متقی بن جائیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر متقیوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جو شخص احسان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی نہیں عطا کرتے. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں اور پھر بہت کچھ نوازتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ میں متقیوں کے ساتھ ہوں. یہ جو مع المتقین ہے نا, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے شارک سے قریب ہوں, میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں, جانتے ہیں, He knows everything. لیکن پھر یہ کیا بات ہوئی کہ متقی کے بھی قریب ہیں؟ Why there is something special? کیونکہ اس کی نا دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے, ان کے قربت عام ہونا جو ہر بندے کے ساتھ ہے, جس کو ہر جانتے ہیں اور ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. ایک اسپیشل ساتھی ہونا ہے, وہ یہ کہ تمہارے ہر کاموں میں تمہاری میں مدد کروں گا, تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا, تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کو میں ازالہ کر دوں گا, تم متقی تو بن جاؤ. This means وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور دنیا میں تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں, مشکلات کا حل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا, تقوی کا وظیفہ, کہ ہم واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے. اور آخرت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں, اور آخرت کیسی ہوتی ہے؟ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جو آخرت ہے تمہارے رب کے نزدیک وہ متقیوں کی رہی ہے. اصل جو کامیاب لوگ ہیں وہ متقی ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ, جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اس بندے کے لیے جو متقی انسان ہے. قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے نا, تو کچھ لوگ نکلتے ہی بھاگنے شروع ہو جائیں گے, اور ہر انسان کس شکل میں کھڑا ہوگا؟ حفاتن عراتن غرلا, ننگے جسم, ننگے پاؤں, انسرکمسائزڈ. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, کچھ لوگ نکلتے ہی کرال کر رہے ہوں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے, کچھ لوگ نکلتے ہی اپنے منہ کے بل اپنے آپ کو رینگ رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ نکلتے ہی فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے, اور وہ فرشتوں پہ رائڈ کر کے قیامت کے دن محشر کے میدان میں پہنچیں گے. فرشتے ان کے سواریاں ہوں گی. اور یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ جو متقین ہے نا, اور یہاں پہ ورڈز کیا ہے؟ متقین, تقوی والے, وہ رحمان کی طرف وفد کی فارم میں, انٹراج کی فارم میں, ایسکارٹ کرتے کرتے VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, یہ اللہ نے لکھ چکے ہیں, this has been decided, ہم سب پل صراط سے گزریں گے. لیکن جو متقی ہیں نا, وہ کس سپیڈ سے گزریں گے؟ with the speed of light and with the speed of when a horse runs and gallops, اس سپیڈ سے گزریں گے. سبحان اللہ. تو متقی کے لیے دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آسانی ہے, اور آخرت میں قبر بھی اس کے لیے, قیامت کا دن بھی اس کے لیے آسانی, اور پل صراط سے اس کے لیے آسانی. ثم ننجی الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے عذاب سے, ہر مشکل سے نجات دے دیں گے. تو ہر چیز میں آسانی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتوں میں ہوں گے, اور بہترین جنتوں میں ہوں گے. اچھا, تقوی از ناٹ سم تھنگ تھیوریٹیکل, اٹ از پریکٹیکل. میں آپ کو تقوی کی مثال دوں. ایک شخص تھا, وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آئی ریئلی وانٹ کہ میں وہ بزنس کروں, اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں.
اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو یو نو اپ آر لائف اسٹائل. تو وہ شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو fear your wife and do you want to fear Allah subhanahu wa ta'ala. اس کا I want to fear Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے کہا then hold on to taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and believe you me, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم وہ شخص چلا گیا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے I'll not start the business. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا, اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ یو نو واٹ ہیپنڈ, میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا, اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرس تھے وہ میرے پاس ہے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا اینڈ دے گیو می $500 million فار یو نو مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ شیخ, اسٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ بیسکلی تھی میری کسٹڈی میں اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں ود ان دیز 4 months I earned $1 million $1 million of cash. سبحان اللہ. This is the benefit of having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہوں کو چھوڑا, میں نے تقوی اختیار کیا, لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. It's not always money. Sometimes it's satisfaction you get. Sometimes it's you know the happiness you get in your life. Sometimes اسی مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید انسان کو نواز دیتے ہیں. اس مال سے جو کام ہونے ہوتے ہیں اس میں برکت دے دیتے ہیں. اور جو شخص یہ دیکھیں جو مال کے لیے تقوی اختیار کرے گا نا, پھر اس سے اللہ کے لیے اختیار نہیں کیا تقوی. ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹ میں مال اور اولاد اور آسانیاں ملیں گی, لیکن ہیو گڈ انٹینشنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیزنگ تقوی کی جو اسٹوری انہوں نے شیئر کی اور انہوں نے خود کیا. کہتے ہیں آئی واز پاسنگ بائی, اور ایک چرواہا تھا, شیپ ہولڈر تھا, جو کہ نارملی عرب میں اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مال ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے مال کو چروانے کے لیے لے جاتے ہیں اینڈ دے گیٹ دیئر سیلری. تو مال ان کا نہیں ہوتا لیکن وہ چروانے کے پیسے لیتے ہیں. تو وہ چرواہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ یہ مجھے تم شیپ بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں یہ میرا مال نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ انہوں نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا اس شخص کو. تو انہوں نے کہا تو کیا ہے, ایک ہی شیپ تو مانگ رہا ہوں. کہتے نہیں آپ 1 مانگے ہیں 10 مانگے میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا تم اپنے مالک کو کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو اپنے مالک کو بولنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو پھر پتہ کیا فرماتا ہے, فماذا اقول للہ, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں اللہ کو کیا